بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے متعلق مضمون گزشتہ جمعہ بھی آیا، اور اس جمعہ بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے اللہ کے ڈر کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے انسانی نفس کے اندر تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے اور فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، ڈھٹائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ نڈر اور بے باک ہو کر کے اللہ کا لحاظ کیے بغیر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، اس کا مادہ بھی اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کا لحاظ کر کے، بچ کر کے زندگی گزارنا، احتیاط کے ساتھ گویا اپنی زندگی میں ہر موقع پر قدم آگے بڑھانا، احتیاط کے ساتھ اللہ کے لحاظ رکھ کر کے، اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی نام ہے اللہ کے ڈر کا۔ اب ڈر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کے احکام کی نافرمانی سے ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ جہنم کے عذاب کا تصور کر کے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ پاک اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، عذاب دیں گے۔ تو اس سے ڈر کر کے اگر آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بھی تقویٰ ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ لیکن یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے جو اولیاء اللہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے اندر ایسا تقوی نہیں پایا جاتا کہ ڈر ہے۔ ڈر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ہم سانپ کو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں، بچھو کو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ تو اب اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس کا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا، جنت اور جہنم پہ یقین ہی نہیں ہوتا، تو ڈرتا ہی کیوں بندہ؟ اگر ڈر رہا ہے تو یہ بھی تقویٰ ہے، لیکن یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ نہیں۔ جو اعلیٰ درجہ اولیاء اللہ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اب اس کو خشیت کہتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اللہ کے بندے بھی ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ، عرضی ہونا نہیں، اس سے پہلے ہے وہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں اس کے علماء ہوتے ہیں۔ وہاں لفظ استعمال کیا خشیت کا۔ یہ علماء سے مراد بھی وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کریں۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، خشیت۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں کہ اللہ کا تقدس، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت دل میں
اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کا تقدس بھی ہے، اور اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، بندہ اس وجہ سے کیا کرتا ہو، گناہ سے ڈرتا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا، تو اس کو خشیت کہا جاتا ہے، جو تقوی کا اونچا مقام ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے کوئی بیٹا ہو، اس کا باپ ہو نہایت شفیق مہربان، بہت زیادہ اپنے بیٹے پر اس نے احسانات کیے، خون پسینے سے سینچ کر کے اپنی کمائی سے اس کو پروان چڑھایا، اور اس کی ہر موقع کی ضرورتوں کا پورا لحاظ رکھا، نہ صرف ضرورتوں کا بلکہ آسائشوں کا بھی لحاظ رکھا۔ اور جو شفیق باپ ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اب بیٹا بھی کیا ہو کہ بڑا اپنے باپ کا لحاظ کرنے والا، تو باپ اگر سامنے بیٹھا ہوا ہو اور گویا اس کا کوئی دوست آ جائے یا کوئی ایسا کام باپ کے سامنے کرنا پڑے جو باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا، تو بیٹا کرے گا باپ کے سامنے ایسا کام؟ بلکہ وہ ڈرے گا۔ لیکن کیسے ڈرے گا؟ ایسے نہیں ڈرے گا جیسے کوئی شیر کھا جائے گا، یا بچھو ڈنک لے گا، یا سانپ ڈس لے گا۔ تو سانپ سے جیسا ڈرتا ہے، بچھو سے جیسا ڈرتا ہے، شفیق باپ سے بیٹا ویسا نہیں ڈرتا، بلکہ شفیق بیٹے کو اور گویا محبت کرنے والے بیٹے کو، اطاعت گزار فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ کا لحاظ ہوتا ہے۔ بس اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ ناراض نہ، میرے باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ۔ وہ اگرچہ باپ کچھ نہیں کہے گا، لیکن بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتے ہوئے چاہتا یہ ہے کہ میں ایسے دوستوں کو اپنے گھر میں نہ لاؤں، میں ایسے دوستوں کے ساتھ باپ کے سامنے نہ آؤں جن کے ساتھ دیکھ کر کے باپ کیا ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، یا ایسا کوئی کام نہ کروں جس کام کو دیکھ کر کے باپ کیا ہو جاتا کہ اس کے دل میں تکبر آ جاتا، وہ چاہے مجھے کچھ کہے بھی نہ لیکن اس کو ناگواری ہوتی ہے۔ تو فرمانبردار بیٹا یہ چاہتا ہے کہ باپ کے دل کو کسی طرح کی کوئی ٹھیس نہ پہنچائی جائے، کوئی ایسا کام کروں ہی کیوں جس سے باپ کا دل مقدر ہو جائے، باپ تنگی محسوس کرے، تو باپ کا لحاظ کرتا ہے، شفیق باپ کا۔ وہ اگرچہ وہ مارے گا نہیں، وہ اگرچہ وہ توڑے گا نہیں، لیکن اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا دل نہ توڑوں، میں اپنے باپ کو ناراض نہ کروں۔ تو اس کو کہتے ہیں خشیت، کہ تقدس ہے، عظمت ہے، محبت ہے، اور چاہتا بندہ یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا لحاظ کرتا ہے، یہ لحاظ کر کے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اور تقوی سے متعلق کیا حکم ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان احکام کو پامال کرنا، ان احکام کو روندنا، یہ ظاہری گناہ۔ اور باطن سے متعلق اللہ پاک کے جو احکام ہیں، ان احکام کو روندنا، ان احکام کی اطاعت نہیں کرنا، ان احکام کو گویا پسے پش ڈال دینا، ان احکام کی خلاف ورزی کرنا، یہ کیا ہے؟ کہ باطنی گناہ کرنا ہے، اللہ کے احکام کا لحاظ رکھنا۔ یہی اصل روحانیت ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں کا بندہ گویا ہر لحظہ لحاظ رکھے، وہ قوت کا استعمال کرے اور اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ دے، چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہو، چاہے وہ باطن سے متعلق ہو۔ ظاہر سے متعلق جتنے احکام ہیں، ان احکام کا علم یہ عام طور پر علماء رکھتے ہیں، جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، فقیہ۔ فقیہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سے متعلق کیا کرتا ہے کہ احکامات بیان کرتا ہے۔ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، نماز فرض ہے، یہ سب چیزیں کون بیان کرے گا؟ فقیہ بیان کرے گا۔ باطن سے متعلق جو احکام ہیں، یہ موضوع ہوتے ہیں حضرات صوفیہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں تفریق نہیں تھی۔ جو صحابی تھا وہ ظاہر سے متعلق احکام کا بھی پورا پابند ہوتا تھا، باطن سے متعلق احکام کا بھی پورا پابند ہوتا تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خیر القرون کے دور میں بھی بہت زیادہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن عام طور پر جتنے لوگ ہوتے
وہ ظاہر کے بھی پابند ہوتے، باطن کے بھی پابند ہوتے. بعد میں چل کر کے جب فساد پیدا ہو گیا تو گویا بالکل الگ طور پر اس کا مکمل علم آ گیا. یہ باطن سے متعلق جو احکام ہیں، ان احکام کو عام طور پر طریقت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. شریعت کے پیرالل کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ بالکل شریعت کے متوازی کوئی چیز ہو جائے طریقت، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. طریقت کا مطلب ہے باطن سے متعلق جو احکام، اور باطن سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں انہی پر ظاہری احکام کا بھی سارا دار و مدار ہوتا ہے. باطن سے متعلق احکام پر آدمی اچھی طرح پابندی کر لے تو مکمل طور پر سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ طریقت. حضرات صوفیاء کرام اور حضرات اولیاء کا جو موضوع بحث ہوتا ہے یہ باطن سے متعلق احکام ہے. دیکھیں، تکبر بھی حرام، حسد بھی حرام. حضرات فقہا بھی کہتے ہیں تکبر حرام، حسد حرام، لیکن وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ شرعی دلائل کو دیکھ کر کے، کتاب کو دیکھ کر کے، مستند کتب اور روایتوں کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ تکبر حرام ہے، حسد حرام ہے. لیکن اب فقہاء کرام کی مجبوری یہ ہے، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، آج تک کوئی تھرمامیٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا جو دل کی کیفیتوں کو بتا سکے. کس کے دل میں تکبر ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کوئی فقیہ کیسے بتائے گا؟ کوئی عالم کیسے بتائے گا؟ کسی عالم کے بس کی بات نہیں. کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فلانا انسان ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، کچھ دیکھ لیا، دیکھ کر کے بتا دیا. اس کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے اندر عجب نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، یا اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر ایثار ہے. یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. یہ راستہ اعتماد سے طے ہوتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کو اپنا شیخ بناتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر کے رہتا ہے، اولیاء اللہ پر اعتماد کرتا ہے. جب اعتماد کرتا ہے تو بات یہ اعتماد کی ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو وہ مانتا ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنی روحانی اور قلبی بصیرت، جو دینی بصیرت ان کو حاصل ہوتی ہے، اس بصیرت سے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کے اندر گویا اصلاح پیدا ہو رہی ہے اور تکبر نکل رہا ہے، حسد نکل رہا ہے، عجب نکل رہا ہے، تواضع آ رہی ہے، اثار آ رہا ہے. اب اعتماد کے طور پر ماننا پڑتا ہے. اسی لیے تو قلبی میلان و مناسبت دیکھ کر کے تعلق قائم کیا جاتا ہے اللہ والا. اب یہ بات تو حضرات اولیاء کرام صاف طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو نا، اپنے گویا آپ کو ظاہری احکام کا بھی پورا پابند بنانا چاہے اور باطنی احکام کا بھی پورا پابند بنانا چاہے اور اس پر استقامت اختیار کرنا چاہے، تو اس کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک تو ہے ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اولیاء اللہ نفس سے لڑنے کی طاقت. دیکھو ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے مرثد بن ابی مرثد اس صحابی کا نام رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا ایک خاتون سے ناجائز افیئر تھا، تعلق تھا، ناجائز محبت تھی، جس کو ہم لوگ تو محبت کہتے ہیں، لیکن اہل علم اور اولیاء اللہ کی نظر میں یہ محبت کی توہین ہے. یہ جو عشق مجازی ہے یہ ہوس پرستی ہے، اس کو محبت کہہ بھی نہیں سکتے. ہم تو محبت کا مفہوم بھی نہیں جانتے، یہ محبت ہے ہی نہیں. تو یہ ہوس پرستی کا شکار تھے، ناجائز طور پر محبت کیا کرتے تھے، تعلقات تھے ان کے ناجائز تعلقات. اب دیکھیے تزکیہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کو صحبت نصیب ہو گئی، ایمان انہوں نے قبول کر لیا. جب ایمان قبول کر لیا تو اب دیکھو کہ دل کی حالت کیسے بدلی، اندر کی کیفیت کیسے بدلی. کہ جس محبت پر وہ ہمیشہ نثار ہوا کرتے، اب اندر کی کیفیت بدل گئی. بدلنے کے بعد وہ جو اندر کا خناس تھا، وہ جو ہوس پرستی تھی، کس طرح کھرچ کر کے نکل گئی. ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا، ان کی جو معشوقہ تھی اس کا نام عناق تھا، روایتوں میں آتا ہے. ملاقات ہو گئی. اب وہ
گویا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے پہلے پرانے جو ہتھ کنڈے تھے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. اب یہ نظر بھی نہیں ڈالتے, مجبور کر دیتی ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھ بھائی پرانی باتیں بھول جا, میں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا, اب میری کیفیت بدل چکی ہے, اب میں اس چیز کو ناجائز سمجھتا ہوں, اب جو اشارے تو کر رہی ہے اور جو تو چاہ رہی ہے وہ مراد اب میں پوری نہیں کر سکتا, وہ پرانی باتیں بھول جا, جو تھا وہ غلط تھا. اب وہ کہتی ہے, آمادہ کرتی ہے, اکساتی ہے الگ الگ طریقوں سے, یہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ کہتی ہے چل ٹھیک ہے, تو مانتا ہی نہیں تو نکاح ہی کر لے, کیونکہ اس کو بھی مزہ پڑا ہوا تھا, لگا ہوا تھا ایک ناجائز چیز کا. تو وہ کہتی ہے تو نکاح ہی کر لے. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس کو دیکھ کر کے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے, لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی. صحبت ملنے کے بعد کیفیت دیکھیے, راستے پہ ملاقات ہو رہی ہے, انکار کر رہے ہیں, دعوت مل رہی ہے عورت کی طرف سے, اب پھر یہ کسی طرح نہیں مانتے تو عورت کہتی ہے مجھ سے نکاح کر لو. تو حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ تو مجھے اللہ کے نبی سے پوچھنا پڑے گا کہ میں تجھ سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. شروع کے حالات تھے تو وہ آئے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میرے ایسے تعلقات تھے, افیئر تھے, اب آپ کی صحبت مل گئی, مجھے خود گویا ان چیزوں سے نفرت ہو گئی, لیکن اب اس کی پیشکش ایسی ہے, اناخ کی پیشکش جس سے میرے تعلقات تھے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے مجھ سے. تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ انتظار کرنا پڑے گا اللہ کے حکم کا, میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں, مجھے خود بھی ابھی معلوم کیا کرنا ہے. پھر آیتیں اتر گئی, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, کہ دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو, مشرک عورتوں کے مقابلے میں مومنہ باندی, ایمان والی باندی جو گویا جس کے کوئی حقوق نہیں رہتے, یہ باندی بھی تم سے بہتر ہے آزاد مشرک عورت کے مقابلے میں. مشرکہ جو عورت ہے اس سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں, صاف کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا دی تو وہ آئے اور آ کر کے صاف کہہ دیا کہ بھئی دیکھو وہ جو تعلقات کے تھے لیکن اب میں مومن ہو چکا ہوں, تم کافر ہو, تم مشرکہ ہو, نکاح کرنا بھی جائز نہیں, یہ تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن اس موقع پر یہ آیت اتری تھی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحبت کی وجہ سے اثر کیا ہوتا ہے, دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے, کیفیتیں کیسے بدلتی ہیں. اور یہ جو باطن سے متعلق اللہ پاک کے جو احکام ہیں کہ دل میں ناجائز محبت نہ ہو, اللہ کی محبت ہو, اور یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب ہو, اخلاص ہو, ایثار ہو, یہ جو باطنی احکام ہیں ان احکام سے متعلق جو گویا یہ جانکاری رکھتے ہیں ان کو ہم حضرات صوفیہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء اللہ کہتے ہیں. اولیاء اللہ کا موضوع بحث یہی ہوتا ہے, اور اسی لیے گویا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اپنے ظاہری احکام کے اوپر بھی عمل کرنا چاہتا ہے, باطنی احکام پر بھی عمل کرنا چاہتا ہو, اس کی خواہش ہے, لیکن اب وہ کر نہیں پا رہا ہے, استقامت اس پہ نہیں ہو رہی ہے, تو اب اس کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کرام, حضرات اولیاء کرام دو چیزوں کو مؤثر مانتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں, ذکر کی فضیلت روایتوں میں بہت زیادہ ہے, تو ایک خاص مقدار میں ذکر بتاتے ہیں. یہ جب آدمی ذکر کرنے لگتا ہے تو ایک تو گناہوں کے ہاتھوں میں وہ مجبور تھا, گناہ سے نکلنا اس کے لیے کافی مشکل تھا, وہ جو ہے امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس چیز کو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن ذکر کی برکت ہوتی ہے کہ جب وہ ذکر کو اپنا معمول بناتا ہے. باضابطہ کئی روایتوں میں فضیلتیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا نور دل میں منتقل ہوتا ہے, تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے نفس سے لڑنے کی, نفس سے لڑنے کی ایک قوت ذکر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ روایتوں سے ثابت ہے, اور حضرات اولیاء کرام کس کو کتنا ڈوز دینا ہے جانتے دیتے بھی, کہ جس کی جیسی کیفیت ہو. اور ذکر کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ مداومت کے ساتھ, چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن پابندی کے ساتھ, جذبات میں آ کر کے ایک دن تو بہت زیادہ ذکر کر لیا, 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اور دوسرے دن مکمل نہ ہو,
تو اس طرح سے کرنے سے نہیں، 5 منٹ ذکر کرے، 10 منٹ ذکر کرے اور پھر وہ مکمل پابندی کے ساتھ کرے، تب کہیں جا کر کے فائدہ ہوتا ہے، آدمی کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے گناہوں سے لڑنے کی۔ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمانی چھوڑنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، اندر سے قوت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ذکر کرے قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مؤثر ترین چیز اولیاء اللہ کی صحبت، صحبت اولیاء، یہ دوسری چیز ہے۔ ایک تو ذکر اللہ اور دوسری چیز ہے اولیاء اللہ کی صحبت، جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے۔ عادت اللہ یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک عام طور پر دین جو منتقل کرتے ہیں کتابوں سے منتقل نہیں کرتے، بلکہ وہ کتابیں جن کی زندگیوں میں آ جاتی ہیں، قرآن جن کی زندگیوں میں آ گیا، حدیث جن کی زندگیوں میں آ گئی، سنت جن کی زندگیوں میں آ گئی، اللہ پاک ان کے توسط سے دین آگے منتقل کرتے ہیں۔ جو لوگ رجال اللہ کو چھوڑ کر کے پیچھے کی باتیں آ چکی ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مثبت انداز سے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا، رجال کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، منفی انداز سے بھی رجال کا تذکرہ کیا، اور جب بھی کہا واتبع سبیل من اناب الیک کہا۔ اور دوسری چیز آپ دیکھو، صحابی، ہم لوگ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کو کتنے القاب سے پکارتے ہیں، کیا کیا لقب لگاتے ہیں، کیا کیا لقب، حضرت مفسر، محدث، پتہ نہیں شیخ الحدیث، اور پھر جامع المعقول والمنقول، عارف باللہ، کیسے 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 القاب لگاتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابی کا جب نام آتا ہے تو صرف صحابی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ صحابی ہے تو صحابی کے آگے آپ القاب نہیں لگائیں گے، مفسر، محدث، جامع المعقول والمنقول، یہ شیخ طریقت، یا جو کچھ بھی کہنا، تو یہ سب کچھ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ حضرت علماء اکرام کہتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو، جب کسی کو صحابی کہہ دیا تو سب کچھ کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت سے بڑی کیا چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی تو صحبت کے ملنے کے بعد اب اس کے سامنے، اب اس کی ذات میں کمال پیدا ہو گیا، اب اس کو کسی لقب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو نمائش کے لیے لقب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جس کو اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی تو صحبت اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقوں میں بٹے گی، اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جو قرآن پہ عمل کرے، جو حدیث پہ عمل کرے، جو کتاب اللہ کو دیکھے، جو روایتوں کو دیکھے، نہیں، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی ان لوگوں کو دیکھے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ان لوگوں کے طریقے پر چلے جن کے اندر قرآن اتر چکا، حدیث اتر چکی۔ یہ جو کتابی لوگ ہیں نا، ان کتابی لوگوں کی وجہ سے گویا قرون اولا کے بعد کچھ زمانے ایسے آئے کہ بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے، معتزلہ ہے، کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، اور اتنا زیادہ ہنگامہ پیدا ہوا، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہی کتابی علم کا جنون تھا، یہ رجال اللہ سے کٹے ہوئے تھے، یہ اس حقیقت کو جانتے نہیں تھے کہ اللہ کی عادت، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کے ذریعے سے دین منتقل کیا کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں دین اتر جاتا ہے، جن کو اولیاء اللہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، جو اپنا مجاہدہ کسی تربیت یافتہ بزرگ یا پھر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر کے جو اپنا تزکیہ کرواتا ہے، عام طور پر دوسروں کا تزکیہ بھی ایسے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، اس کو جانتے نہیں تھے۔ دیکھو، ایک زمانے میں حکومتیں بھی انہوں نے کی، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج اگر کوئی معتزلہ کہے تو بہت سے لوگ کہیں گے معتزلہ کون تھے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا کتابی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جب تک ان فرقوں کی وہ تردید نہیں کرتے، لیکن آج وہ زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو صحبت کی جو بات ہے کہ جن لوگوں نے، یہ تو آج تک بھی ہے اور قیامت تک بھی، اسی لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کی سب سے آسان ترین شکل اولیاء اللہ کی صحبت، صادقین کی صحبت ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین.